الحمد لله الذي كان موجودا قبل وجود الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله، كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان اس کے یہ آخری ایام ہیں اور اس مبارک مہینے کا مبارک جمعہ جو جمعۃ الوداع یعنی ایسا جمعہ جسے ہم رخصت کریں، ودا کریں. اللہ نے ہمیں ماہ مبارک میں عبادت کی توفیق، ہمت اور طاقت دونوں عطا کی. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. اور آج کا یہ جمعہ ایرانی انقلاب کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں. دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ان کی حمایت کے لیے امام خمینی نے اس جمعے یعنی ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو چنا کہ آج کے دن جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی حمایت کے لیے ہم کھڑے ہوں. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، جو ستایا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ مظلوم ہیں، وہ فلسطینی عوام. اور آپ یہ دیکھیں محبان آل محمد جہاں جہاں بھی ہیں وہ اس وقت مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہیں. ہر مسجد میں ہر انسان اگر وہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم مظلوم کی حمایت میں ایک پوسٹ ضرور ڈال رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم ہی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ظلم دیکھا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہم نے ظلم سہا ہے اور آج بھی ہم اس ظلم کے ساتھ پہچانے جا رہے ہیں جو ہم پر ظلم کربلا میں ہوا. ظالم کیوں ظلم کر رہا ہے؟ اور صرف ان لوگوں پر ہی کیوں ظلم کرتا ہے جو تھوڑے ہیں اور کسی مقصد کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. آج اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، فلسطینی عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، ان کی ذات کے لیے ظلم نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو لہٰذا ان کو ماریں گے. ایک ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو مارا ہے، ستایا ہے، مال چھین لیا ہے، گالیاں دی ہیں، اس کے عوض میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن فلسطین میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. تم نے ہم کو مارا اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں، تم نے ہمیں قتل کیا لہٰذا ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں.
فلسطینی عوام کا گناہ یہ ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ اس کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ بھائی سبھی مل کے رہیں اس میں. آپ بچا کس کو رہے ہیں؟ اس میں تو ہر انسان آ کے عبادت کر سکتا ہے. تو وہ کیا بچا رہے ہیں؟ یہودی خانہ کعبہ سے پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ بیت المقدس کو اپنی عبادت کا نہیں بلکہ اس تابوت کو تلاش کر رہے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں جو جناب سلیمان کے پاس تھا، جسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ. جس تابوت میں، جس صندوق میں انبیاء کی وراثت ہے، وہ تابوت جس کے پاس ہوگا وہ فتح ہو جاتا تھا. وہ کھدائی کر رہے ہیں، ان نشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو ایمان سے، جو مسلمان سے ریلیٹڈ ہیں. اس لیے وہ ظلم کر رہے ہیں. فلسطینی ان نشانیوں کو بچانا چاہ رہے ہیں اور یہودی ان نشانیوں کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اس لیے بیت المقدس کے محافظین کو بے دردی سے بات سمجھ لیجئے. اگر ایک طرف میزائلیں ہیں AK-47 سے بھی کہیں زیادہ اپڈیٹڈ گن مشینیں ہیں اور ایک طرف مظلوموں کے پاس پتھر ہیں، وہ پتھروں سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن یہ یہودی سمجھ لیں، یہودی جان لیں، جب تم خانہ کعبہ گرانے آئے تھے تو اللہ نے بھی اپنے گھر کی حفاظت پتھروں سے کی تھی. انشاءاللہ یہی پتھر تمہارے لیے اسی طرح سے میزائل بنیں گے جس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بنے. آج ساری دنیا کا مسلمان کھڑا ہونا چاہیے تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے تھا. لیکن پورا عرب الٹا یہودیوں سے دوستی کرنا چاہتا ہے. صرف ایک ملک ہے، ایک رہنما ہے، ایک رہبر ہے جو مظلوموں کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے. اس کی وجہ سے دوسرے تمام لوگ بیدار ہیں کہ نہیں، ہمیں مظلوم کی حفاظت کرنا چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے. جہاں ظلم ہو رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس دن کو چنا، یہ وہ دن ہے کہ جہاں ہر مسلمان مسجد میں ضرور آتا ہے، جو کبھی نہیں آتا وہ جمعۃ الوداع میں ضرور آتا ہے، اور جب آیا ہے تو اپنی ذمہ داری سن کے جائے، اپنی ذمہ داری اپنے ساتھ لے کے جائے. قرآن مجید میں صاف طور پر اگر کوئی چیز کہی گئی ہے، ویسے تو ہر چیز صاف ہے، دشمن کے حوالے سے، تو سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے. اور اسی فہرست میں یہود و نصارہ ہیں. قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تمہارے بڑے دشمنوں میں سے سب سے بڑے دشمن یہودی، اور اس کے بعد کا دشمن نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس کے بعد مشرکین اور کفار. یہودی آئیڈیالوجی نے عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے. خود عیسائی، ان میں 3 فرقے ہیں. اسی طرح یہودیوں میں بھی ہے، اور صرف یہودی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے خود ڈائریکٹ چیلنج کیا ہے
جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو سب سے اعلیٰ ترین بنایا اور جنت صرف ہمارے لیے ہے، خدا نے ان کو چیلنج کیا ہے میرے پیغمبر ان سے کہو اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر جنت صرف تمہارے لیے ہے تو یہاں خرابے میں کیوں پڑے؟ اور جنت میں چلے جاؤ۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو کہو اس خرابے میں اس سے کیا لینا دینا، جنت میں رہو جائے۔ اور ایک چیز قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں ان کے لیے کہ اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تم سے راضی رہیں تو یاد رکھو جب تک یہ تم کو اپنے مذہب پر نہیں لے آئیں گے، اپنے جیسا نہیں بنا لیں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ آج وہ اپنی ہار کو یاد کر رہے ہیں۔ بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کو جیت یاد رکھنا چاہیے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے جب انسان جیت جاتا ہے تو تھوڑی دیر سکون کی سانس لے لیتا ہے، چلو تو جیت ہی گئے۔ لیکن جو ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے وہ سکون کی سانس لینے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے، دم لینے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اگلی جیت کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ ہماری غلطی یہی ہوئی، ہم نے خیبر کی فتح کے بعد یہ سمجھ لیا کہ ہم جیت گئے اور سکون کی سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے، اور جب ہم بیٹھ گئے تو وہ دشمن نہیں بیٹھا جو ہارا ہے۔ آج بھی وہ لندن کی سڑکوں پر فتح خیبر کے دن اپنی ہار کو اقرار کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری آخری ہار تھی اور تمہاری آخری جیت تھی، اس کے بعد تم ہارتے رہو گے ہم جیتتے رہو، اور ہو رہا ہے۔ ہم نے سارے میدان چھوڑ دیے۔ ہمارے پاس آج نہ شجاعت کا میدان ہے، نہ سخاوت کا میدان ہے، نہ علم کا میدان ہے، نہ حلم کا میدان ہے، نہ بھائی چارگی کا میدان ہے، نہ محبت کا میدان ہے، سارے میدان خالی ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی میدان بچا ہے تو آپسی نفرت کا بچا ہے۔ ایک مسلمان اپنی مسجد کے ممبر پر آئے اور کہے کہ ہماری مسجد ہے یا ہمارا ممبر ہے، یہ کہے کہ یہ ہماری قوم ہے یا ہمارے لوگ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کبھی نہیں کہا ہے کہ یہ اتنے مٹھی بھر لوگ ہمارے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اسلام کس کی حفاظت کرنے گئے؟ اسلام کی۔ کیا بچانے گئے؟ اسلام۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ سوال بار بار ہی کیا ہے کہ میں نے اسلام کے کس حرام کو حلال کیا ہے، میں نے کس حلال کو حرام کیا ہے، یہی بار بار سوال کیا نا۔ ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم مظلوم کی حمایت میں ہیں، ہم اس چیز کو یاد رکھیں ہم خود مظلوم ہیں۔ اور جب ساری دنیا یہودیوں سے ہاتھ ملا رہی تھی اور آج بھی ملا رہی ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے درس کربلا سے لیا، وہ جوان جنہوں نے درس جناب علی اکبر سے لیا ہے، وہ جوان جنہوں نے درس حضرت عباس علیہ السلام سے لیا ہے، وہ چاہے ایران میں رہتے ہوں، چاہے لبنان میں رہتے ہوں، چاہے وہ سیریا میں رہتے ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوں، مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں۔ ہماری وہ ماں بہنیں جنہوں نے درس جناب سیدہ سے لیا ہے، جنہوں نے درس جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیوں سے لیا ہے، کربلا کی خواتین سے لیا ہے، آج وہ خواتین بھی مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑی ہیں جہاں پر بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو تاکہ تم متفرق نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جاؤ، اور جب تم بکھر جاؤ گے
یہود و نصارہ جو تمہارے کھلے دشمن ہیں، جو تمہارے بڑے دشمن ہیں، تو تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو خیبر یاد دلاتے رہیں۔ کئی صدیوں تک سوشل میڈیا پر صرف خیبر کی بات ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نسل ہم سے پوچھے خیبر تھا کیا، خیبر میں ہوا کیا تھا، ہم کس کی موافقت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں کو، ان کے ایمان کو مضبوطی ملے گی، شجاعت ملے گی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ جب دشمن ہمیں چیلنج کرتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا کر سکتے ہیں ہم، کیوں نہیں کر سکتے۔ ایک چونٹی جب اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو لہیم شہیم انسان کو بیدار کر دیتی ہے، اپنی چھوٹی سی جب وہ کاٹتی ہے تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے کسی چیز نے ہمیں کاٹا ہے۔ آپ تصور کریں، اتنا لہیم شہیم انسان اور چونٹی اس کے علاقے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اس چونٹی پر دباؤ پڑتا ہے، جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو کاٹ کے بتاتی ہے کہ دیکھو ہمیں نہیں ستانا، ہم نے بدلہ لے لی۔ ہم کیا کرتے ہیں جب خیبر کا ذکر آتا ہے تو صرف واہ کر دیتے ہیں۔ وہ امام کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنے وقت میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اسلام کی حمایت کر، اسلام کی حفاظت کر، اسلام کو بچا کے۔ ہم صرف واہ کر کے نکل جاتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے بیٹا تمہیں بھی حیدر بنے رہنا ہے ہر زمانے میں، تمہیں بھی حمایت اسلام کے لیے ہر زمانے میں کھڑے رہنا ہے۔ حیدر بنے رہو گے یہودی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی ماں نے پہلے ہی بتایا کہ حیدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ کہ ہمارے پاس حیدر تو ہیں، وہ والے حیدر نہیں ہیں، ہمارے پاس حیدر تو ہیں، لیکن تعلیم حیدر نہیں ہے، تربیت حیدر نہیں ہے۔ ہمیں جتنی صدیاں گزر گئی ہیں خیبر کو فتح کیے ہوئے، اس سے کم صدی میں ہمیں یہ خیبر بھی فتح کر لینا ہے۔ ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے زمانے کا ہتھیار چاہیے۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار علم ہے، آج کے زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کو میدان جنگ میں ڈنڈے لاٹھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن سے مقابلہ اسی ہتھیار سے کرنا چاہیے جو اس کے پاس ہے، علم کی ضرورت ہے۔ جب علم ہوگا تو شجاعت، علم، عبادت آل محمد کی ہم سن سکیں گے، پڑھ سکیں گے، ہم مظلوموں کی حمایت کر سکیں گے، ہم دشمن کے خلاف متحد ہو سکیں گے۔ آج اگر دشمن کے خلاف متحد ہونے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لڑائی کرنا ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنا ہے، ہمیں آمادہ ہونا ہے کہ جب ہمارا امام آئے ہمیں جس بات کا حکم دے تو وہ کام ہمیں انجام دینا ہے۔ جس طرح دشمن بیدار ہے، جس طرح دشمن خیبر یاد کیے ہوئے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خیبر کو یاد رکھیں۔ واہواہی تک نہیں، صرف گلدستے بانٹنے تک نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا مولا، تمہارا مشکل کشا
اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے اس وقت تک گیا تھا جب وہ بیمار تھا. اس نے اپنی بیماری کو چھوڑا ہے اور اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہے. تمہارے زمانے میں بھی تمہارے سامنے مرحب آئیں گے، انتر آئیں گے، اور یہ سکھایا ہے لبنان کی ماؤں نے کہ تمہارے سامنے مرحب کھڑا ہے اور تم سب حیدر. یہ سکھایا ایران کی ماؤں نے کہ تمہارے سامنے یہودی مرحب کھڑا ہے اور تم سب حیدر ہو. اور انہوں نے اپنی ماؤں کو بتایا کہ اماں واقعی ہم حیدر ہیں. ساری دنیا کے مرحب ایک طرف اور حیدر ایک طرف. اسلام کی حمایت کرنے والے ایک طرف، اسلام سے محبت کرنے والے ایک طرف، انسانیت کی حفاظت کرنے والے ایک طرف. ہمیں بھی، ہم جس ملک میں بھی ہوں، مظلوم کی حمایت کے لیے ملک فرق نہیں کرتا ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے علاقہ فرق نہیں کرتا ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے ذات فرق نہیں کرتی ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے مذہب فرق نہیں کرتا ہے. مظلوم بس خود ایک مظلوم ہے، اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو. ہمیں اس کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو بیس ہے، ہماری جو بنیاد ہے، وہ مظلوم کی حمایت ہی ہے. اسلام کی جب ابتدا ہوئی ہے وہ ان مظلوموں کی حمایت میں جو کسی کے غلام تھے اور ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. اسلام نے ان غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. ان مظلوموں کی حمایت کے لیے جو غلام بھی ہوں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصولوں کو یاد کریں کہ جو آل محمد نے ہمیں دیے ہیں، ان اصولوں کو یاد رکھیں جو آل محمد نے ہمیں سکھائے ہیں، ان اصولوں پر عمل کرنا ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیے ہیں. اور جب تک ہم اصولوں سے دور رہیں گے ہم اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے. ہماری عبادتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ رضا الہی کے لیے. ہمارے روزے کس لیے؟ رضا الہی کے لیے. ہم نے اپنے اوپر حلال کو حرام کیوں کر رکھا ہے حالت روزہ میں؟ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. جو بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے، وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی حمایت کے لیے کہے گا، جب مظلوم کی حمایت کے لیے کہے گا، تو یقیناً ہمارا خالق موجود ہے، ہمارا خالق زندہ ہے. وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے. وہ ہماری فریاد کو، ہماری آواز کو سنتا ہے. کب؟ جب ہم سنانا چاہیں. ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت بھی کریں. عبادت کرنا آسان ہے، عبادت کی حفاظت بھی کرنا. جس طرح مال کمانا آسان ہے، مال کی حفاظت مشکل ہے. آپ کما کے لے آئے لیکن اس کو بہت دنوں تک محفوظ رکھنا ہے، بچائے رکھنا ہے. کہاں رکھیں گے؟ کس جگہ رکھیں گے؟ کب ایسی جگہ رکھیں گے جہاں تک وہ چور نہ پہنچ سکے جو اسے اٹھا لے جائیں گے، جو چوری کرنے جائیں گے. تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنا، اپنے روزے کی بھی حفاظت کرنا، اپنی نماز کی بھی حفاظت کرنا. جو کھلا ہوا دشمن آپ کا سامنے، وہ ڈھونڈنا نہیں اسے. وہ ہمارے روزے کو ریاکاری، ہماری نمازوں کو دکھاوا، ہماری سوچ پر اثر ڈال سکتا ہے اور ڈالتا رہتا ہے. لہذا ہم اپنی ذمہ داری یہ سمجھیں کہ ہمیں آل محمد کی طرف سے جو علم ملا ہے
ہمیں آل محمد کی طرف سے جو علم ملا ہے، ہمیں آل محمد کی طرف سے جو محبت ملی ہے، ہمیں آل محمد کی طرف سے جس دین کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، ہم بیدار بنیں، ہم جاگتے رہیں۔ لیکن افسوس ہے، ہم کسی اور چیز کے لیے تو جاگ سکتے ہیں، لیکن جب ظالم سے مقابلے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں فرار ہونے والوں کے لیے بھی ہے، نبی کو چھوڑ کے جانے والوں کے لیے بھی ہے کہ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، نبی کے ساتھ نہ جانے والوں کے بہانے بھی قرآن میں موجود ہیں، بہانے کیے کہ میرا پیر دکھ رہا ہے، مجھے تکلیف ہے، میرے گھر میں شادی ہے، میرے یہ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ وہ اللہ نے کیوں بیان کیے کہ تمہارے زمانے میں بھی جب تمہارا رہنما آئے تو تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے بہانے کیے۔ آج اگر امام آ جائیں، کیا ہم آمادہ ہیں کہ بہانہ نہیں کریں گے؟ امام اگر اس وقت آ جائیں، صدا بلند ہو جائے، تو کیا ہم آمادہ ہیں کہ ہم بہانہ نہیں کریں گے؟ مولا ابھی تو دکان چھوڑ کے آیا، مولا ابھی سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے کے آیا، مولا ابھی کیسے آ سکتا ہوں؟ 4 دن کے بعد تو میرے یہاں شادی ہے، ابھی کیسے آ سکتا ہوں؟ تو میں نے تو رجسٹری کرا ہوا ہے، ابھی کیسے آ سکتا ہوں؟ تو میں نے تو فلاں جگہ کا ٹکٹ نکال رکھا ہے۔ کیسے جائیں گے؟ ہم آمادہ ہی نہیں ہیں ابھی۔ ہم آمادہ کیسے ہوں گے؟ آمادہ کس طرح سے ہوں گے؟ یہ پیغمبر کے زمانے میں اس طرح لوگ بہانے کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے جن لوگوں نے خط لکھے، بعد میں بہانے کیے کہ ہم کیا کرتے، حکومت نے یہ گھیر رکھا تھا، یہ دروازہ بند رکھا تھا، وہ راستے بند کر دیے تھے، اس طرح پولیس بٹھا دی تھی، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، ہم کیسے جاتے؟ لیکن امام کے پاس جواب ہے تمہارے بہانے کا۔ جس کوفے سے تم نہیں آ سکتے تھے، اسی کوفے سے حبیب آ گئے بنا کسی بہانے کے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام آ جائے اور ہم بہانے تلاش کریں، ہمارا امام آ جائے، اس کے ساتھ جانے سے ہم گریز کریں، تو ہم عادتاً نہ ہو، محبتاً ہو۔ عادت انسان کی بدل سکتی ہے، لیکن محبت کو کوئی دل سے نہیں نکال سکتا ہے۔ اور کتنی محبت ہو، جتنی محبت ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت ہمیں اسلام سے ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ محبت ہمیں آل محمد سے ہونا چاہیے۔ جتنی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اتنی ہی محبت مظلوم سے کرنا چاہیے۔ ہم جب مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، اور سب سے بڑا دشمن جو مسلمانوں کا ہے وہ یہودی ہے، تو اس یہودی دشمن سے ہمیں نپٹنا کیسے؟ اس نے اپنی چالاکیوں سے، اس نے اپنی چالوں سے، اس نے اپنی مکاریوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ مسلمان بنانا آسان ہے اس کے لیے، کیونکہ اسے ڈر مسلمان سے نہیں ہے، اسے ڈر اسلام سے ہے۔ مسلمان تو بنا لیتا ہے، پیغمبر کے بعد اس نے مسلمان بنا لیے، پیغمبر کی حدیث کے مد مقابل کھڑا کر دیا، آیات کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے مقابل میں اس نے مسلمان بنا لیے، رسول کی بیٹی کے مقابل میں اس نے مسلمان بنا لیے، امام حسن علیہ السلام کے مقابل میں اس نے مسلمان بنا لیے، کربلا میں بھی اس نے مسلمان بنا لیے حسین کے مقابل۔ تو کیا آج کے دور میں آپ کے مقابل میں وہ نہیں بنائے؟ بنا لیے۔ وجہ تو یہی ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ شروع سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں وہ لوگ
جو واقعاً اسلام پر ہیں، سر پہ ضربت لگی، اسلام نہیں گیا، مضبوط ہوا. پہلو شکستہ ہوا، اسلام نہیں گیا، اسلام مضبوط ہوا. زہر دیا تم نے، اسلام گیا نہیں، اسلام اور مضبوط ہوا. کربلا میں تم نے فوجیں جمع کر لی، مختصر سے لوگوں نے تمہارا مقابلہ کیا، اسلام گیا نہیں. کربلا کے بعد اور مضبوط ہو گیا، اور مضبوط تر ہوتا چلا گیا. تو پھر آپ اپنے وقت کے یزید سے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا بیٹا جس کا نام علی اکبر ہو، جس کا نام علی اصغر ہو، جس بیٹی کا نام سکینہ ہو، کیا آپ نے وہ ہمت دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو وہ ہمت دی ہے؟ سب سے پہلا جو قدم تمہارا ہو، اسلام کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے. تم جوان ہو گئے ہو، اگر تمہارا امام آ جائے، امام کے پاس چلے جاؤ. اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں کیا؟ ہم تو کرتے ہیں بیٹا تم اس کلاس میں گئے ہو، اچھے نمبر لانا، اگلی کلاس میں جانا تم کو، وہاں اور اچھے نمبر لے آنا، جو کالج جانا وہاں اور اچھے نمبر لے آنا، جو اور آگے جانا تو تم ڈاکٹر بن جانا، انجینئر، اور اچھے جتنے اچھے نمبر لاؤ گے تم بڑے پروفیشنل بنتے چلے جاؤ گے. ہم نہیں کہہ رہے نہ بنائیے، بنائیے، لیکن سکے کا ایک ہی رخ مت چھاپیے، دونوں چھاپیے، کوئی چلے گا، ورنہ وہ خود ظالم بن جائے گا. مظلوم کی حمایت تو دور کی بات، وہ خود ظالم بن جائے گا. آج کے دور میں بہت آسان ہے اپنا پیغام پہنچانا، اور ہم یہودیوں کو پیغام اگر دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، تو آج سے جب تک سامنا نہ ہو جائے، خیبر اور حیدر کا ذکر ہونا چاہیے. جو انہوں نے پلیٹ فارم بنائے ہیں اس پہ ہر روز خیبر اور حیدر، خیبر اور حیدر، خیبر اور حیدر کا ذکر ہونا چاہیے. اس سے تمہیں یہ فائدہ ملے گا، تمہارے بچوں میں شجاعت پیدا ہوگی اور دشمن تم سے ڈرنے لگے. ورنہ ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم انہوں نے بنائے ہیں، اور ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجیے گا، آپ کی منوکامنا پوری ہو جائے گی. یہ 50 لوگوں کو بھیجیے گا، آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی. انہوں نے یہاں لگایا ہے، تم ان کو لگاؤ. خیبر اور حیدر، اس کے جواب میں خیبر ڈالو اور حیدر ڈالو. اپنی ٹی پی پر ہمیشہ خیبر اور حیدر ڈالو. اپنے میسج دن پر خیبر اور حیدر ڈالتے رہو. یقیناً آپ دیکھ لیجیے آپ بلاک کر دیے جائیں گے، بند کر دیے کر کے دیکھ لیجیے. اور کرنا چاہیے. خیبر صرف واہوائی کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، اپنی نسلوں کو حیدر بنانے کا نام ہے. جناب ام البنین، جناب فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اپنے بچوں کو، جب فاطمہ بنت اسد نے کہا میرے اس بیٹے کا نام حیدر ہے، تو خیبر میں وہ حیدر یاد آیا. ام البنین نے بھی اپنے بیٹے کو اسی حیدر کے راستے پر پرورش کیا. جب آج بھی دنیا کو خط کھینچا، بتا دیا کہ اس میں وہ جرأت ہے، وہ طاقت ہے، یہ حیدر کے راستے پہ پڑا ہے، یہ حیدر کا بیٹا ہے، یہ حیدر کی حمایت پہ کھڑا ہے. تو اس کی لکیر میں بھی طاقت تھی. لہذا ہمیں بھی جہاں ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بے شک بنائیں. ہر زمانے میں جو چیزوں کی ضرورت ہے اس طرف ضرور لے جائیں، لیکن حیدر نہ بھولنے دیں، خیبر بھولنے نہ دیں، تعلیمات آل محمد کو بھولنے نہ دیں، تعلیمات قرآن کو فراموش کرنے نہ دیں. ورنہ یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے جائیں گے. اور ان کے پاس سب سے جو بڑا جال ہے وہ خواہشات نفسانی کو پیش کرنے کا ہے، جوانوں کو توڑنے کا ہے، جوانوں کو گمراہ کرنے کا ہے، اور انہوں نے وہی کام کیے ہیں. لہذا ہم ہر زمانے میں کوشش کرتے رہیں کہ ہم
مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہیں، ظالم سے مقابلے میں کھڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم۔ نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام۔ اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها۔ اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام۔ اللهم صل على امام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين علي بن محمد عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين حسن بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على امام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خطبے کے درمیان نماز نہیں پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھ لیجیے گا، نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیے۔ موجودہ حالات اور موجودہ سیاست ہر روز جو گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی ہے اور لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے خوف زدہ کر کے وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا سیاست سے، حکومت سے، فسادیوں سے اگر بچنا ہے تو تمام انسانوں کو جن کے اندر انسانیت موجود ہے وہ متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا یوکرین میں جو حالات دن بدن بدل رہے ہیں، کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو یوکرین کا ذکر نہ کر رہا ہو، یوٹیوب سے لے کے اور ٹی وی چینلوں تک کریں، بالکل کرنا چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے۔
لیکن انہی چینلوں کو یمن نظر نہیں آتا ہے، فلسطین نظر نہیں آتا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے زر خرید ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تمہارے چینل سے لینا ہی دینا نہیں ہے، ہم 10 چینل اور کھڑا کر دیں گے. نہ جانے کتنے اسلامک نام سے چینل یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں، شیعہ نام سے چینل یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں، اکاؤنٹس ہیں، آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں. کیوں ہیں؟ تاکہ جب ضرورت پڑے تو ہم مسلمانوں کے اندر، شیعوں کے اندر خلفشار پیدا کر سکیں. جس قرآن نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اس کے مخالف لوگوں کو کھڑا کر سکیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ہر مسلمان جمعے کو جمعہ پڑھتا ہے، لیکن یہی مسلمان بدھ کو بھی جمعہ پڑھ چکا ہے. یہ دشمن بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم جب چاہیں اپنے جیسا مسلمان بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں بھی دشمن کو بتا دینا پڑے گا تم جب چاہو علی نہیں بنا سکتے، جب چاہو حسن نہیں بنا سکتے، جب چاہو حسین نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے بنائے پہ نہیں چلیں گے، ہم قرآن کے بنائے پر بنیں گے، ہم آل محمد کی سیرت کو بنائے پر بنیں گے، باقی رہیں گے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی. ہم جب تک سب مل کے علمی اقدام نہیں کریں گے تب تک دشمن سے مقابلہ کرنا مشکل. اپنے جاہل نوجوان کو دشمن کے مقابل کھڑا کرنا مشکل ہے، لیکن پڑھے لکھے نوجوان کو دشمن کے مقابل میں کھڑے کرنا آسان ہے. مثلا دشمن نے ایک وکیل کھڑا کیا، اس کے مقابل میں آپ کے پاس وکیل ہونا چاہیے. دشمن نے ایک سخی کھڑا کیا، اسلام کے خلاف پیسہ خرچہ کرو، تو آپ کے پاس بھی سخی ہونا چاہیے. شروع سے چلا آیا ہے. دشمن مرہم لایا تو پیغمبر علی لائے، حیدر لائے. دشمن اپنی کتابیں لایا تو اللہ نے قرآن مجید دیا. ہر زمانے میں ایسا چلا آیا ہے، تو اس زمانے میں بھی ہمیں علم سے مقابلہ. ہم مل کے علمی میدان میں آگے بڑھیں، اس پر کوشش کریں، اور جب ہم اس پر کوشش کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے کچھ کیا ہے. ورنہ یہ زمانہ بدلتا رہا، رہنما بدلتے رہے، لیڈر بدلتے رہے، اچھے بھی گئے اور برے بھی گئے. لیکن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ کو باقی رکھا. ابو جہل اور ابو لہب فنا ہو گئے تو محمد کو باقی رکھا. اسلام کے دشمن فنا ہوتے رہیں گے اور ہر زمانے میں حیدر باقی رہے. ہر گھر میں حیدر ہے، لیکن اسے حیدر کی کہانی سنا. ہر گھر میں حیدر ہے، حیدر کا علم دیں. ہر گھر میں حیدر ہو، ہر بچے کا نام حیدر رکھیں اور اسے شجاعت سکھائیں حیدر کی، اسے سخاوت سکھائیں حیدر کی، اسے علم دیں حیدر کا، اسے اطاعت کرنا سکھائیں حیدر کی طرح. یقیناً دشمن تو ناکام ہونے والا ہی ہے، ہونا ہی ہے اس کو، لیکن اس کے ناکام ہونے میں کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کتنے لوگ آئیں گے اپنے مال کے ساتھ، کتنے لوگ آئیں گے اپنی جانوں کے ساتھ. تو یقیناً وہ حیدر بھی آئے گا، اور جب وہ حیدر آئے گا
تو ان سارے مرحبوں کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد، محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں، حیدر کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما۔ مرحب اور آل مرحب کو نیست و نابود فرما۔ یا جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کو محتاج قرار نہ فرما۔ محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں، سب کی تمام عبادات کو قبول فرما۔ جو روزی کے لیے پریشان ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تو نے روزیاں عطا کی ہیں سب کی روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی